اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی 71، 72، 73 اور 74 نمبر آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پہلی آیت میں دشمنوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر نکل کھڑے ہو چھوٹی جماعتیں یا بڑی جماعتیں بنا کر۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ دشمن، اسلام کا جو دشمن ہے، اس سے چوکنا رہو، اس کی ہر سازش اور اس کی تمام سازشوں کا اپنے سامنے جاسوس کے ذریعے سے یا کسی بھی ذرائع سے ان کے حالات معلوم کرتے رہو، اور اگر موقع آئے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کارروائی میں تمہاری چھوٹی جماعت سے کام چل جائے گا تو تم اپنی چھوٹی جماعت بھیج کر کے کام چلا لو، اور اگر ان کی کارروائی بڑی ہے تو مسلمانوں کی بڑی جماعت تیار کر کے لے جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ تو یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ چھوٹی جماعت یا بڑی جماعت بنا کر کے جیسے کام چل سکتا ہو ایسے مقابلہ کیا جائے۔ اس کی اگلی آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافقوں کا طرز عمل چونکہ دوہرا قسم کا ہوتا ہے، دل میں کفر چھپاتے ہیں اور حقیقت میں اہل کفر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ظاہری دکھلاوے کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں مل جل کر، اور جب ان کے سامنے جہاد کی بات آتی ہے، چونکہ ایمان تو اندر موجود نہیں ہے کہ جذبہ ایمانی اور کفر کے خلاف کھڑا کر دیں اور کافروں کے خلاف جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ جذبہ تو دل میں نہیں ہوتا، چونکہ اندر تو کفر بھرا ہوا ہے۔ وہ کیسے چاہے گا کہ میں کافروں کے لیے کھڑا ہو کر کے ان کے لیے کافروں کو ماروں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے؟ اور لازمی سی بات ہے پھر چونکہ اندر کفر ہے تو بزدلی بھی ہے، دنیا کی لالچ بھی ہے، مال و متاع کی لالچ بھی ہے، یہ تمام چیزیں بھی دل میں پائی جا رہی ہیں، تو اس کو دنیاوی مقاصد اور دنیاوی فائدوں سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ ایمان کا فائدہ ہو، اسلام والوں کو فائدہ ہو جائے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بلا شبہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، جو دیر لگاتے ہیں، یعنی اگر جہاد کا حکم آ جائے کہ بھئی جہاد کے لیے جماعت تیار ہو رہی ہے، جانا ہے، تو فرمایا کہ وہ دیر لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور
مسلمانوں کی جو جماعت جہاد میں گئی اور جانے کے بعد ان کو تکلیف پہنچی، شکست کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان ہو گیا، تو فرمایا کہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ ہوا۔ جہاد میں دیر لگاتے ہیں، مطلب یہ کہ جہاد میں حاضر نہیں ہوتے، جہاد میں نہیں جاتے، آرام سے اپنی جگہ پر گھر میں بیٹھ گئے۔ پھر جو مسلمانوں کی جماعت پہنچی اور انہوں نے جا کر کے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور مسلمان زیادہ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، جانی مالی نقصان اٹھانا پڑ گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعام کیا کہ میری بچت ہو گئی، کسی طریقے سے میں بچ گیا، ورنہ میں بھی مارا جاتا، جیسے ان کو نقصان ہوا ایسے مجھے نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو دل میں یہ بات کہتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی دلوں کی چھپی ہوئی بات کو نکال کر کے مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ اور آگے فرمایا اللہ نے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر جو مسلمانوں کی جماعت لڑنے کے لیے گئی، جہاد میں گئی، اس کو اللہ کی فضل، اللہ کی طرف سے فضل عطا ہوا، مطلب وہ سرخرو ہوئے، فتحیاب ہوئے، اللہ نے کفر کو شکست سے دوچار کیا، مسلمانوں کو فتح اور کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما دی، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے مال غنیمت عطا کیا، اور کافر قیدی بن کر کے مسلمانوں کے حد پہ چڑھ گئے۔ اب چونکہ اللہ کا فضل عطا ہو گیا تو لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، لَيَقُولَنَّ ضرور بھی ضرور وہ کہتے ہیں، گویا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ایسا ہے کہ وہ تمہارے اور منافقین کے درمیان کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ منافق تو اللہ فرما رہے ہیں نا، ویسے تو ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں، ظاہری طور پر تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ مسلمان ہیں، مگر ان کے اندر کی کیفیت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسا ہے جیسے کہ ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ اب اگر ایسے مثال کے طور پر غزہ کے مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں، تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دل میں کتنی خوشی اور سرخری محسوس ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ منافق کا حال یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی مل گئی تو اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کے دل میں کوئی محبت ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، مگر وہ کیا کہے گا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اس بڑی کامیابی میں تاکہ مجھے مال مل جاتا۔ مقصد مال، اللہ نے بیان فرمایا کل یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو یہ بڑی کامیابی ملی ہے نا، جو مال ملا ہے ان کو، مال غنیمت، اس میں سے مجھے بھی حصہ مل جاتا۔ ہاں، اللہ نے وضاحت کر کے فرمایا کہ ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو سمجھایا کہ آج مسلمان شام میں اور غزہ کے اندر جن حالات کا شکار ہیں، ان کو اس سے نجات مل جائے اور مسلمان کامیاب ہو جائیں، فتح سے دوچار ہو جائیں، اللہ کفر کو ذلت اور رسوا کر دے، تو جو آج مسلمانوں کے دل میں بے چینی ہے اللہ اس کو سرخروئی میں تبدیل فرمائے گا۔ ہم خوشیاں منائیں گے، دل سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کے دل میں مسلمانوں کی کامیابی کی خوشی ہوتی، اور مسلمانوں کی شکست ہو جانے سے ان کو غم ہوتا۔ وہ تو یہ کہہ رہا اللہ نے مجھے بچا لیا، میں تو گیا نہیں، اور جب اللہ نے فتح دی کاش کہ میں بھی ہوتا تو مجھے تو کچھ نہ کچھ مال مل جاتا۔ کیونکہ انہوں نے غزوہ احد کے اندر ہی حرکت کی تھی۔ غزوہ احد کے اندر صرف 1000 کا لشکر تیار ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کے نہیں لڑنا چاہیے، ہم یہیں رہیں گے، اگر لشکر جو آیا ہے لڑنے کے لیے اگر وہ مدینہ پر چڑھائی کرے گا تو ہم حملہ کریں گے، اور یہاں سے جب ہم حملہ کریں گے تو ہمیں شکست نہیں اٹھانی پڑے گی، تو ہم نے یہاں رہ کر کے جنگ لڑنی ہے، ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے۔ مگر کچھ مجاہدین صحابہ کا یہ زور تھا کہ باہر نکل کے لڑا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنگی لباس خود پہن کر کے تشریف لے آئے،
تو مسلمانوں میں صحابہ اکرام کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے ہماری زبردستی کی وجہ سے لباس پہن لیا جنگی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یہیں لڑیں گے تو ہم تیار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب نبی جنگی لباس پہن لیتا ہے پھر اتار نہیں سکتا، اب نکلنا پڑے گا. نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی نے 300 افراد لے کر کے الگ ہو گیا. وہ 300 کے 300 منافقین تھے اور عذر یہ پیش کیا کہ ہماری رائے اور ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم جنگ نہیں لڑیں گے. اور اس میں مسلمانوں کو کچھ خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ جماعت کی تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے. جو اللہ کے رسول نے جبل رمادہ پر صحابہ کو 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ تم یہاں رہنا، ہمیں شکست ہو جائے، ہم فتح یاب ہو جائے، تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے. 40 صحابہ اتر گئے. خالد بن ولید جو مسلمان نہیں تھے وہ آ کر کے وہاں سے حملہ کیا، ان 10 صحابہ کو شہید کیا، پھر مسلمانوں پر حملہ کیا. تو وہ اس اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ نقصان اٹھانا پڑا. تو اس بات پر انہوں نے خوشی منائی کہ دیکھو ہم نہیں گئے نا، ہماری بات نہیں مانی تو یہ ہوا. مگر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے در حقیقت یہ ہوتا ہے، وہ شکست در حقیقت شکست نہیں تھی، کیونکہ شکست ہونے پہ مسلمان قید نہیں ہوئے، مسلمانوں کا مال غنیمت ان کے ہاتھ میں نہیں گیا. جبکہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے ان سے مال غنیمت بھی حاصل کیا اور ان کے 70 لوگوں کو مار کر 70 کو قیدی بنا کر کے بھی لائے تھے. ہاں یہ فرق ہے. ان کی جو فتح ہے وہ فتح وہ جو کامیابی تھی وہ کامیابی در حقیقت کامیابی نہیں تھی، وہ مسلمانوں کے لیے شکست مکمل شکست نہیں تھی. یہاں پر اللہ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ کہ سو چاہیے اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کرتے ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کے اندر رہنے کی زندہ رہنے کی محبتیں ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو چاہیے کہ جا کے جہاد میں لڑو تاکہ یہ محبت تمہاری دل سے ختم ہو جائے. ہاں اللہ فرما رہے فَلْيُقَاتِلْ جاؤ لڑو. کیونکہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، تم نے دنیاوی زندگی کی محبت کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہاں مروان ہے، پتہ نہیں سلیمان بن عبد الملک بن مروان ہے یا سلمان بن مروان ہے، اس نے سوال کیا تھا ایک عالم سے کہ ہم دنیا میں رہنے کو کیوں پسند کرتے ہیں اور آخرت میں مرنے کو کیوں پسند نہیں کرتے اور آخرت کو کیوں پسند نہیں کرتے. اس نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے. تو انسان آبادی سے ویرانے میں جانے میں ڈرتا ہے. تو صحابہ نے اپنی آخرت کو آباد کیا تھا اور دنیا کو ویران کیا تھا، تو اس ویرانے سے آبادی میں جانے میں خوش ہوا کرتے تھے. آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے ہر اعتبار سے، مال و دولت، گھر بار، زندگی، عیش آرائش، سہولیات. تو ہم آخرت کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آخرت میں چلے جائیں، دنیا سے منتقل ہو کر کے وہاں جانا پسند نہیں. صحابہ اکرام تو شہادت کا جوش جذبہ لے کر کے آگے بڑھتے تھے، اور ایسے کھجوریں منہ میں ہے تو پھینک دی، پانی قبول نہ کیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے. جنگ کرنے گیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، شہید کا مرتبہ اونچا. ہاں اللہ کے نزدیک اللہ نے فرمایا اس کو مردہ مت شمار کرو، اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جا رہا، اس کا اتنا اونچا مقام کیا. اور فرمایا کہ شہید کا قطرہ خون میں گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا. اور فیغلب، اگر ان کو غلبہ حاصل ہو گیا، فتح مل گئی، تو فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا، تو غلبہ حاصل ہونے سے اللہ نے ان کو دنیاوی اسلام کی عزت بھی دے دی اور ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا، دونوں چیزیں حاصل ہو گئی. تو اب
یہ دونوں باتوں کو لے کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہو جاتے ہو یا دنیا میں غلبہ پا لیتے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے آخرت میں اجر عظیم ہے۔ اللہ اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں بھی جہاد کا شوق، اس کی لگن، محبت عطا فرمائے، چونکہ اس آیت میں اللہ نے صراحتاً فرمایا فَلْيُقَاتِلْ، کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے آخرت کے بدلے میں، اور وہ جہاد سے اس معاملے میں ڈرتا ہے، اس کو چاہیے کہ جہاد کرے، اور تاکہ اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے۔ یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی جہاد کی محبت نصیب فرمائے، اور جب کبھی موقع اللہ دے دے تو اس کے لیے سرشار ہونے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔